الحمدللہ رب العالمین۔ یہ جو کلونجی اور میتھی دانہ ہے، الحمدللہ یہ میری پہچان ہے۔ جب سے یہ کلونجی اور میتھی دانہ میں نے لینا شروع کیا، میری لائف بدل گئی، اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق میں نے بلائنڈ ٹرسٹ کرتے ہوئے میں نے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ حدیث پہ اعتماد کرتے ہیں کہ اس میں شفا ہے، اور ہر مریض کو یہی دینا چاہیے۔ کلونجی اور میتھی دانہ، چاہے آپ کو شوگر ہے، چاہے آپ کو بلڈ پریشر ہے، چاہے آپ کو کولیسٹرول ہے، چاہے آپ کو ٹرائی گلاسٹرائڈ ہے، چاہے آپ کے لیور کا پرابلم ہے، چاہے آپ کے کڈنی کا پرابلم ہے، چاہے آپ کے یورک ایسڈ کا کوئی پرابلم ہے، آپ کو آرتھرائٹس ہے، آپ کو اسٹوملیشیا آرتھرائٹس ہے، روماٹائڈ آرتھرائٹس ہے، آپ کو برین ہیمریج ہے یا کینسر ہے، ہر مریض کی دوائی یہ کلونجی اور میتھی دانہ ہے۔ اسے کیسے استعمال کرنا چاہیے؟ اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کا پانی پیا جائے۔ وہ طریقہ یہ ہے، رات کو بھگو کے رکھ دیں، اس کو ذرا کھاؤ، آپ کی باڈی میں فائدہ کتنا رہے گا۔ اگر ویسے ہی کھا لیتے ہیں پانی کے بغیر، آپ کو یاد ہے وہ حدیث، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائی کے پیٹ میں درد ہے، تو آپ نے شہد تجویز فرمایا۔ وہ پھر آیا کہ یا رسول اللہ، فوراً فرمایا اس کو، پھر شہد، دوسری بار آیا پھر شہد، تیسری بار آیا پھر شہد، چوتھی بار پھر شہد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چوتھی بار آیا، اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، درد اور بڑھ گیا، فرمایا شہد میں شفا ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ ایکچول میں اس کے بھائی کو جتنی کوانٹٹی میں شہد چاہیے تھا، نہ چوتھی بار میں جا کے ملا۔ بیماری میں اتنی ڈوز بھی چاہیے، اتنی ڈوز ہم کہتے ہیں۔ کلونجی اور میتھی دانے کے بارے میں میرا یہ دعویٰ ہے کہ 5 گلاس پانی لیں، ایک بڑا چمچ کلونجی کا اور ایک بڑا چمچ میتھی دانے کا، اس میں تیسری چیز اگر وہ اور ایڈ کر لیں وہ مورنگا۔ اگر ان 3 چیزوں کو رات کو بھگو دیا جائے، ایک لیمن ڈال کے اس کو اچھی طرح بھگو دیا جائے اور اس کو ٹھنڈا کر کے اس میں 4 سے 5 پتے سبز دھنیے کے، 4 سے 5 پتے پودینے کے، 1 انچ کا ٹکڑا ادرک کا اور 2 سے 3 انچ کا ٹکڑا کھیرے کا چھوٹا چھوٹا کاٹ کے اس کے اندر ڈال دیا جائے۔ یہ ایک بیسٹ الکلائن ہے، زبردست۔ اب جو سائنس جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہماری باڈی میں جتنے سکریشن ہیں وہ ایسیڈک ہے، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں الکلائن پیدا کیا ہے، ہمیں مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ ہماری ابتدا مٹی ہے، ہماری انتہا مٹی ہے، مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، مٹی میں واپس جانا ہے، نہ کل قیامت والے دن مٹی سے دوبارہ اٹھائے جانا ہے، اور مٹی سے ہی ہمارے لیے شفا ہے۔ اب یہ جو الکلائن ہے یہ ایکچول میں الکلی ایسڈ ہے، الکلی ایسڈ سے ملتی ہے تو اس کو نیوٹرل کرتی ہے۔ اس کے پیچھے جو راز ہے نا، وہ راز یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر بندے کو نیوٹرل کرنا چاہتا ہے، اور انفارچونیٹلی اب جھگڑا کیا ہے؟ ایک طرف مٹی ہے، ایک طرف آگ۔ مٹی آدم ہے اور آگ شیطان ہے۔ شیطان کون ہے؟ یہ اس آدم کا دشمن ہے، یہ اس کو کبھی بھی مٹی کی خوبیوں میں رہنے نہیں دے گا، یہ اس کو مٹی سے نکالا جاتا ہے۔ یہ جو کلونجی اور میتھی دانہ ہے، ایکچول میں یہ دونوں چیزیں الکلائن ہیں۔ اس کو لینا تھا پانی کے فارم میں، رات کو آپ نے کسی بھی مٹی کے برتن میں ڈال کے رکھ دیں تو فرسٹ آف آل تو وہ مٹی کے برتن کی ساری خوبیاں اس کے اندر آ جائیں گی، کیونکہ جو چیزیں جہاں جاتی ہیں وہاں کے اثرات لے کے آتی ہیں۔ اب پانی کو اس میں رکھ دیں۔ پانی 5 گلاس لیا تھا، 4.5 گلاس رہ گیا، 1.5 گلاس صبح، 1.5 دوپہر، 1.5 شام، کھانے سے کم از کم آدھا پونا گھنٹہ پہلے لیں۔ یہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ جن لوگوں کو شوگر ہے، 90 دن 3 ماہ اپنا HbA1c ٹیسٹ کروا لیں، اور 90 دن کے بعد دوبارہ پھر ٹیسٹ کروا لیں۔ اگر 5.6 ان کا HbA1c نہ آئے صرف 3 ماہ، اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ پینکریاز دوبارہ کام کرتا ہی نہیں ہے، جی یہ اللہ پہ بہتان ہے۔ بندے کی عمر 70 سال ہے تو پینکریاز کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ بالکل صحیح اتنی ہونی چاہیے۔ یہاں کہہ رہے ہیں کہ بس پینکریاز خراب ہو گیا، پینکریاز نے کام کرنا اس لیے چھوڑا، آپ نے پینکریاز کو وہ چیزیں دی جو اس کے لیے بنی نہیں تھی۔